ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی پریشانی اور بہت بڑی مصیبت ہے، وہ ہے کرپشن۔ اس کرپشن کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہے ملازمین، دفتروں کے لوگ اوپر سے لے کر نیچے تک، وہ کہتے ہیں منسٹر صاحب سے لے کر نیچے چپراسی تک، یا وہ ہندو کہتے ہیں کہ منتری سے لے کر سنتری تک سارے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس میں عوام جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے، ہم کیا کریں گے؟ تو میں ایک فارمولا بتا کر کے رکھتا ہوں، جو کام آپ کا حق ہے اور وہ کام نہیں ہو رہا ہے محض رشوت نہ دینے کی وجہ سے، اس جگہ اگر آپ رشوت دینے پر مجبور ہو گئے تو دینے والا گنہگار نہیں ہے۔ جو کام آپ کا حق ہے اور وہ کام اٹک گیا ہے اس لیے کہ وہ رشوت نہیں دے رہے ہیں، آپ دیں گے پیسہ تو کام ہوگا، نہیں دیں گے تو نہیں ہوگا، اور اس لیے آپ جھیل رہے ہیں، اس لیے آپ سفر کر رہے ہیں، اس جگہ اگر آپ نے پیسہ دیا تو پیسہ دینے والا گنہگار نہیں ہوگا، لینے والا تو بہرحال ہے ہی گنہگار۔ اور جو آپ کا حق نہیں ہے اور پیسے کے بل پر آپ وہ اپنے لیے مہیا کر رہے ہیں، پیسے کے بل پر وہ اپنے لیے الاٹ کرا رہے ہیں، یہ پیسہ دینا بھی حرام اور لینا بھی حرام۔ اس دوسرے معاملے کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں۔ اور دوسری حدیث میں ہے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت، وہ اس دوسرے والی قسم کے بارے میں، پہلی والی قسم اس میں داخل نہیں ہے۔ جو چیز میرا حق ہے، مثلا مان لیجیے پٹواری کے پاس جا کر کے مجھے اپنے کاغذات لینا، یہ میرا حق ہے اور اس کی ڈیوٹی وہی ہے، اس کی تنخواہ اسی چیز کی ہے، مگر وہ کہتا ہے صبح کال پاگا پچھونا ہے آدھ چائے ایسی کے تمہارے این نے کی، تو یہ سارے بہانے وانے کر اصل بات کہتا ہے کہ جناب جب تک میں اس کو کچھ نوٹ نہیں دوں گا تب تک یہ میرا کام ہی نہیں کرے گا، چاہے کوئی بھی دفتر ہو۔ اس وقت اگر ہم رشوت دینے پہ مجبور ہو گئے تو دینے والا گنہگار نہیں ہوگا، لینے والا گنہگار ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ تو اصل میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کو پاک صاف کرے ان تمام پریشانیوں سے، ان تمام کو کرپشن سے پاک صاف کرنا حکومت کی ذمہ داری۔ مگر جب حکومت والے خود ہی اس میں ڈوبے ہوئے ہوں تو وہ کیسے دوسروں کرتے ہیں؟ یورپ کی جو چیزیں بے انتہا قابل تقلید ہیں ان میں سے ایک کہ وہاں کا دفتر کرپشن سے بالکل پاک صاف، وہاں ڈیوٹی میں کوتاہی نہیں ہوگی، کرپشن کچھ نہیں۔ ان کی زندگی کا جو ڈارک پہلو ہے وہ ہے جنسی بے راہ روی اور شراب، بس یہ دو پہلو ہیں، باقی ان کی زندگی کے شعبے اتنے اچھے ہیں۔ مجھے ایک صاحب ملے، گاؤں کے رہنے والے ہیں، اب وہ شہر میں رہتے ہیں۔ پڑوسی کے ساتھ جھگڑا تھا، پڑوسی کہتا تھا یہ شائستان کرن، کہتا آپ چتراون کن کیا کر، یہی شہر میں یہ آیا ہے وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، ساتھ میں خود سناتا ہے، کیا سناتا ہے؟ کہہ لگا جناب میں نیچو امریکہ مس، میں بس ٹھیک بہت اس تور گومت، میں ٹھیک اب سنا رہا ہے۔ کہہ لگا جناب جہاں میرا بیٹا رہتا ہے اس فلیٹ کے باہر ایک کھلا ہوا میدان، اس میں گھاس، کہہ لگا ایک دن میں نے دیکھا ہے بوڑھا انگریز آیا ہے وہ گھاس صاف کرا رہا ہے، میں بھی نیچے اتر کے میں نے اسے کہا کہ یہ آپ کا کھیت ہے، پلاٹ ہے؟ اس نے کہا میرا ہے۔ آپ کو اس میں کنسٹرکشن کرنا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو یہ گھاس کیوں صاف کر رہے ہو؟ کہنے لگے یہاں اس مکان اس فلیٹ میں کوئی انڈیا کا لڑکا ہے تو میرے یہاں گھاس زیادہ پیدا ہو گئی، ہو سکتا ہے یہاں کیڑے مکوڑے ہیں، اس کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں یہ گھاس صاف کر رہا ہوں۔ یہ سنا رہا ہے مجھے، یہ میں نے کہا اس کا واقعہ تو آپ فخر کے ساتھ سنا رہے ہیں اور خود آپ کے گھر میں کیس کیا ہے؟ اس کا تو سنا رہا ہے دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں، اور خود اپنے پڑوسی کے ساتھ لڑائی ہے نالی پر۔ واقعتاً یورپین قوموں کے کچھ پہلو قابل تقلید ہیں اور کہتے ہیں وہاں کے ساتھ وہ سارا اسلام ہے، کام کی اپنی ڈیوٹی مکمل دینا، کرپشن نہیں، ہمدردی لوگوں کے ساتھ، کسی کو دھوکہ نہیں، یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہے۔ خرابی جو کچھ ہے وہ ہے جنسی طور پر بے راہ روی، اور وہ جنسی طور پر بے راہ روی وہاں تک پہنچی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا مرد مردوں سے بدکاریاں کریں گے، عورتیں عورتوں سے بدکاریاں کریں گی، اور آج تو اب ساری دنیا میں قانون لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ سپریم کورٹ میں بحث چل رہی ہے کیا صاحب کہ گےازم کو الاؤ کریں یا رکاوٹ ڈالیں، اور وہاں اتنے مضبوط وکیل کھڑے ہیں کہتے ہیں ہونا چاہیے یہ، اور کہتے ہیں یہ جو ہے یہ پسماندہ سماج ہے، جس پسماندہ سماج میں اس کو بین رکھا گیا ہے، ہم کو ماڈرن سماج بنانا ہے۔ ماڈرن سماج مطلب کو کیا؟ بیل کے پیچھے دوڑے، مرد جو ہے وہ مردوں کے ساتھ نکاح کرے، اس کا نام رکھا انہوں نے ماڈرن سماج۔